معزز سامعین و سامعات، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ستائش بزرگی برتری اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم اور زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ رسول اللہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر ایمان و عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی، انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے ایک علم والا اور ایک بے علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال آپ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کو پڑھیے، اللہ رب العالمین نے بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سوال کیا، فرشتوں سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں جو زمین کے اندر فتنہ فساد اور خون خرابہ کرے، جو زمین کے اندر فتنہ فساد اور خون خرابہ کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء،
جبکہ فرشتے اپنے بارے میں کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تحمید بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں چند چیزوں کے نام سکھلا دیے اللہ نے، اور وہی نام اللہ نے فرشتوں سے طلب کیے۔ فرشتے جواب دینے سے قاصر رہے اور آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے ناموں کو جو سوال کیا گیا اللہ رب العالمین کو بتلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ دیا، تعظیمی سجدہ۔ کس وجہ سے آدم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ ملا؟ اب جان سکتے ہیں، علم کی وجہ سے۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر۔ اس سے پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کے نام سکھلائے اور وہ سوال فرشتوں سے کیا، فرشتے نے نہیں جواب دیا، آدم علیہ السلام نے سارے جواب دے دیے۔ تب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ یہ مقام، یہ مرتبہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ کیوں ملا؟ علم کی وجہ سے۔ آج بھی اگر ہم مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ علم۔ کون سا علم حاصل کریں گے؟ جو دنیا میں بھی آپ کو نفع پہنچائے اور آخرت میں بھی آپ کو نفع پہنچائے۔ سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد کی روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کون سی چیزیں؟ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من العرب، 4 چیزوں سے، من علم لا ينفع، ایسا علم جو نفع نہ پہنچائے، ایسا علم جو نفع نہ پہنچائے، اللہ میں تیری اس علم سے پناہ چاہتے۔ تو ہم وہ علم حاصل کریں جو دنیا میں بھی ہم کو نفع دے اور آخرت میں بھی نفع پہنچائے۔ دنیا میں بھی ہم کو کیا دے؟ نفع دے اور آخرت میں بھی ہم کو نفع پہنچائے۔ اس لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع، کون سا علم؟ علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ علم نافع عطا فرما۔ اور فرمایا ورزقا طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ حلال رزق ہمیں عطا فرما، پاکیزہ روزی ہمیں عطا فرما۔ اور فرمایا اس دعا کے اندر 3 چیز جس کو مل گئی وہ
کامیاب ہو گیا۔ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اے اللہ ان اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ ایسا عمل نہ جو ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کون سا عمل؟ ان اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ مقبول عمل ہمیں کرنے کی توفیق دے، جو ضائع اور برباد ہونے والا عمل ہے ان عملوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا پہلا جو سوال تھا، پہلا لفظ تھا علم تھا۔ کون سا علم؟ علم نافع۔ تو ہمیں چاہیے علم نافع ہے کیا؟ علم نافع ہے کیا؟ وہ ہے علم دین، قرآن و سنت کا علم۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ بغیر علم کے انسان کوڑا ہے، اندھا ہے۔ کیا ہے؟ اندھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جس کو عربی کی مشہور کتاب اظہار العرب میں ان اشعار کے ذریعے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے اندر مولوی تیسری چوتھی جماعت کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ بہت ہی مشہور شعر ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے۔ ہم سمجھ لیں اگر اس شعر کو، ہمارے اندر بیداری آ جائے۔ کیا شعر ہے؟ لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُزَيِّنُنَا إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ إِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ۔ کہا لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُزَيِّنُنَا، نہیں ہے خوبصورتی، نہیں ہے جمال اچھے سے اچھا کپڑا پہن لینے میں۔ خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ اچھا کپڑا پہن لیا جائے، اچھی زیب و زینت کیا جائے، اچھا میک اپ کر لیا جائے، بلکہ فرمایا ان الجمال جمال العلم والادب، اصل خوبصورتی کیا ہے؟ علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ جس کے اندر علم اور ادب ہو وہ حقیقت میں، حقیقی معنی میں وہ خوبصورت۔ پھر فرمایا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہو۔ کہا اصل یتیم تو وہ ہے، ان الیتیم یتیم العلم والادب، جو علم و ادب سے محروم رہ گیا وہ اصل میں یتیم۔ آج دیکھیں، غور کریں، اگر علم و ادب سے انسان عاری ہو جائے تو گمراہیت کے دلدل میں پھنس سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، وہ کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، ہم غور کریں، سوچیں۔ آج مسلم معاشرہ علم و ادب سے کافی دور جا چکا ہے۔ دنیاوی علوم کے اندر بھی عام طور پر اگر پرسنٹیج دیکھا جائے، دنیاوی علم سے بھی اکثر مسلم معاشرہ دور ہے۔ سچر کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں دیکھیے مسلم معاشرہ، مسلمانوں کی آبادی کا تناسب فیصد کتنا ہے علم کے معاملے میں؟ اب دیکھ سکتے ہیں کتنا فیصد ہے۔ ہماری آبادی کے مقابلے میں ہم میں پڑھے لکھے کتنے لوگ ہیں؟ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، الا ماشاء اللہ۔
الا ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، علم کی راہ پر چلیں، اور اصل علم کیا ہے؟ علم قرآن و سنت کا علم ہے، توحید کا علم ہے۔ کیوں؟ توحید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سورہ محمد کو پڑھیے، آیت نمبر 19 ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ علم حاصل کریں بے شک کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک گواہی ہے، اس لیے کہا گیا توحید کی 7 سے زائد شرائط ہیں، علماء نے 7 شرطیں لکھی ہیں، اور توحید سے جو عاری ہو گیا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ توحید کی 7 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط علم ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہے، اور اللہ نے یہاں اپنے نبی سے کہا کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کو جان لو۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، اور شہادت کس بات کی دی جاتی ہے؟ جس بات کا علم ہو، جس بات کا یقین ہو، اس کی شہادت دی جاتی ہے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی معرفت کو جب تک ہم جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، کیسے گواہی دیں گے؟ کیسے گواہی دیں گے؟ اور صرف زبان سے رٹ لیں گے، گواہی دے دیں گے، اللہ کے معنی اور مطلب، اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس کی معرفت کو، اس کی کیفیت کو نہیں جانیں گے تو ہم کبھی گمراہی کے دلدل میں نہیں جا سکتے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے اور شرک بھی کریں گے، لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کریں گے، اور کفر و نفاق کی، شرک کی راہوں پر چل پڑیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، صرف لا الہ الا اللہ کانک اس کے بارے میں جانیں، اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، گواہی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس لیے کبھی اس پر مکمل گفتگو ہوگی، علم کے بارے میں بات آئی ہے تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں کہ توحید کے معاملے میں بھی، لا الہ الا اللہ کے معاملے میں بھی، اس سے پہلے اس کا علم حاصل کریں۔ ہم پوری شریعت ہی کو نہیں جانتے ہیں، نماز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو ہم کیسے میرے بھائی بزرگوں دوستوں دین پر رہ سکتے ہیں؟ آج ہماری حالت، آج اس وطن کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت ابتر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی واحد وجہ ہے علم کا نہ ہونا۔ آج ہم علم میں کوسوں دور ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ ہم اگر چاہیں اپنے چھوٹے بچوں سے اپنے آپ کو بھی اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اور چھوٹے بچے سے ہم علم کی تعلیم کے راستے پر کیسے چلنا ہے ذرا غور کریں گے۔ مائیں اور بہنوں کے لیے یہاں پر ایک واقعہ ہے، ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس واقعے کے اندر ابن خلقان کے اندر لکھا ہے کہ بنو امیہ کی خلافت میں ربیعہ بن فرخ بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ فرخ کے بیٹے ربیعہ بہت بڑے عالم، مسجد نبوی کے امام رہے، مدرس رہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فرخ اسلامی فوج کے اندر ایک ملازم تھے، اسلامی فوج کے اندر ایک ملازم تھے، اور اچانک بادشاہ کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے یہ اعلان آیا، آپ کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دشمنان اسلام سے جہاد کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ ان کی بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو 30,000 اشرفی دی کہ اس کو رکھو، جنگ کی حالت میں ہم جائیں گے، جہاد کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں لوٹ کر آئیں یا نہ آئیں، لوٹ کر آئیں یا نہ آئیں۔
اسی لیے اس کو رکھو، اس سے اپنی ضروریات وغیرہ پوری کرنا۔ وہ حمل سے تھی۔ یہ جب جہاد کے راستے میں نکلے، بہت ساری سلطنت اور قریہ شہر کو فتح کرتے ہوئے کافی عرصہ نکل گیا، یہاں تک کہ 30 سال کے بعد یہ اپنے گھر واپس لوٹے۔ 30 سال کے بعد اپنے گھر، بعض روایات کے اندر 27 سال آتا ہے۔ 30 سال کے بعد جب یہ اپنے گھر پر واپس آتے ہیں، گھر پر دستک دیتے ہیں، ایک نوجوان 30 سال کا لڑکا، 19 سال کا لڑکا باہر نکلتا ہے، پوچھتا ہے کون ہو؟ اور ان کی والدہ جو تھی اس نوجوان کی، وہ اندر کسی کام میں مشغول تھی۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، نوجوان کہتا ہے آپ کو کیا کام ہے؟ کہا میرا گھر، مجھ سے سوال کرتے ہو؟ تم کون ہو میرے گھر میں؟ نوجوان ہے، تم کون ہو میرے گھر میں؟ کہا یہ میرا گھر ہے، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، یہ میرا گھر ہے۔ دونوں میں نوک جھونک ہو رہی۔ باپ کو لگتا ہے یہ غیر مرد میرے گھر میں کیا کر رہا ہے، اور بیٹے کو لگتا ہے یہ غیر مرد میرے گھر میں آ کر مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے۔ اتنے میں باتیں بڑھتی ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے کہ حضرت فرخ اور ان کی اہلیہ اور ربیعہ رحمہ اللہ کی والدہ کے کانوں میں آواز جاتی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہیں آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ پہچان جاتی ہے، اسے کہتی ہے یہ تمہارے والد ہیں اور یہ تمہارا لڑکا ہے، اور بالآخر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دونوں گھر چلے جاتے ہیں۔ سب آدمی اپنے گھر کو چلتے ہیں، اور صبح کا وقت ہوتا ہے۔ وہ لوگ دیکھیے نماز کے کتنے پابند، فجر کے وقت مسجد میں جاتے ہیں۔ حضرت فرخ فجر کی نماز کے بعد حضرت ربیعہ کا درس ہوا کرتا تھا، لوگ حضرت ربیعہ کے درس میں دور دور سے فجر کے وقت بھی پہنچ جاتے تھے۔ حضرت ربیعہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی، حضرت فرخ نے، ان کے والد نے، اور پیچھے بیٹھ گئے کنارے میں درس سننے لگے۔ کسی سے پوچھا یہ صاحب علم کون ہے، یہ امام صاحب کون ہے؟ کہا نہیں جانتے، پورے علاقے میں ان کی شہرت ہے، پورے علاقے میں ان کی چرچا ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ ربیعہ بن فرخ ہے جو علم حدیث کے معاملے میں اس کا ثانی کوئی نہیں۔ اتنی بڑی عالم تھی۔ درس سنتے ہیں، گھر آتے ہیں، بیوی سے پہلے رات میں کہہ چکے تھے میں نے تجھے 30,000 اشرفی دی تھی، اس کا تو نے کیا کیا؟ جب گھر آتے ہیں اور بیٹے کے بارے میں یہ ساری چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بیوی سے کہا آج میرا دل اس قدر مطمئن اور خوش ہے، میں 27 یا 30 سال کا عرصہ جو جہاد میں گزار کر آیا ہوں اتنا خوش نہیں تھا، اتنا خوش نہیں تھا۔ تو پھر ان کی حضرت ربیعہ کی والدہ کہتی ہیں کیا آپ کو 30,000 اشرفی پیاری ہے، یا آپ کا یہ بیٹا جس کی راہ میں، جس کے راستے میں، علم کے راستے میں میں نے یہ ساری اشرفی کو خرچ کر دیا؟ کہا ارے وہ تو ایک، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، الحمدللہ تم نے اس اشرفی کو صحیح راستے پر لگایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میری مائیں اور بہنیں غور کریں، آج ہم اپنے پیسے کو کہاں برباد کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کبھی سوچا اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینے میں نہیں؟ یہ حضرت فرخ کی بیوی حضرت ربیعہ کی والدہ کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم کی طرف ڈالیں، صحیح اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ مرنے کے بعد بھی یہ بچہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا،
جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ اگر ہم نے آج اپنے پیسے کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو یقین جانے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دنیا بھی ہماری تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم مقام علم کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ کے لیے بہترین خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی اس مسجد کے اندر، مسجد خاتم النبیین کے اندر الحمدللہ بچوں کے تعلیمی سلسلہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں۔ بعد نماز مغرب سے عشاء کے درمیان دینی تعلیم جو ہے ہوگی، قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی راہ بتلائی جائے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو ہم اپنے بچوں کو یہاں لانے کی کوشش کریں، یہاں لانے کی کوشش کریں۔ صحیح قرآن، صحیح اسلامی عقیدہ اور مسنون دعائیں اور دیگر جو ہے اسلامی طور طریقے انشاءاللہ العزیز یہاں بتلائے جائیں گے۔ آپ حضرات سے، ماؤں اور بہنوں سے خصوصی اپیل ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کو چاہے تو جنت کے راستے پر، علم دین کے اوپر چلنے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو بچہ علم دین کے راستے پر نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پر نکلتا ہے، اور اس روئے زمین پر دیگر مخلوقات کے علاوہ سمندر کی مچھلیاں تک، حتیٰ کی چوڑیاں تک ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے علم دین حاصل کرنے والوں کا، یہاں تک کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے راستے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، علم دین کے اوپر چلنے والے اصل میں جنت کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ لوگوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بھی صحیح اسلام کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کو بھی صحیح اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی میں بھی ہم کامیاب اور بامراد رہیں، اور آخرت میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر ایمان و عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرما۔ اہل جہنم سے، جہنم والے اعمال سے رب کریم اپنے غیظ و غضب سے، نفس کے شر سے، لوگوں کے شر سے، شیطان کے شر سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔